اب اس پہ تھوڑی سی شرح پر بھی تھوڑی سی ہم بات کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال شرعی فوائد جو ہوں گے، بعض کچھ شرح کے فوائد مجبوری ہے میں نحوی فوائد میں بیان کروں گا، تو اس میں وہاں اردو دانوں کو بھی اس بات سمجھ آ جائے گی۔ ہاں جو صرف اردو دان ہیں وہاں انہیں پھر عربی گرامر کی اصطلاحات سمجھنا مشکل ہوگا، لیکن اس عربی گرامر کی اصطلاحات کے باوجود ایسی باتیں بھی ہوں گی جو عام اردو دان بھی سمجھ سکیں گے انشاءاللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ اچھا، اب تھوڑی سی اس حدیث کی میں تشریح کر دیتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نزول وحی قرآن کے وقت اس وحی کو یاد کرنے کے لیے خدشہ تھا کہ کہیں آپ کو خدشہ ہوتا تھا جبریل چلا جائے گا اور میں اس وحی کو یاد نہیں رکھ سکوں گا، تو جیسے وحی اترتی تھی اس دوران ادھر سے جبریل پڑھ رہے ہوتے تھے، ادھر سے آپ اس کو سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے اور اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کرتے تھے۔ ایک ایک نہیں کئی محنتیں ہوتی تھیں، وحی کا بوجھ الگ، سننے کی مشقت الگ، سمجھنے کی مشقت الگ، اور پھر اس کو یاد رکھنے کی مشقت الگ، یہ ساری مشقتیں جمع تھیں، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام باقاعدہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، میرے نبی آپ نے نزول وحی قرآن کے وقت خاموشی سے سننا ہے، بس آپ کا کوئی اور کام نہیں ہے، بس آپ نے یہی کام کرنا ہے، خاموشی سے سننا ہے۔ آپ نے اس فکر میں نہیں پڑنا کہ یہ قرآن کریم آپ کو بھول جائے گا، اس کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، اس کو آپ کے سینے میں جمع رکھنا، پھر آپ کی زبان سے اس کی ادائیگی کروانا، یہ ہمارا کام ہے، بلکہ اس کے مضامین کی وضاحت ثم ان علینا بیانہ، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، ہم یہ سارے کام کروا دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے کسی موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو یہ واقعہ سنایا، اور جب یہ واقعہ سنایا تو باقاعدہ آپ نے اپنے کیا کہتے ہیں اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دے کے بتایا کہ ابن عباس میں یوں وہی یاد کرنے کے لیے اپنے دونوں ہونٹوں کو حرکت دیا کرتا تھا کہ میرے رب نے مجھے اس طرح کرنے سے منع کر دیا۔ چونکہ ابن عباس نے رضی اللہ تعالی عنہما نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست دیکھ لیا تھا ہونٹوں کو حرکت دیتے ہوئے، کیونکہ اس وقت تو نہیں دیکھا تھا جب وحی نازل ہو رہی تھی، اس وقت تو ابن عباس پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ ابن عباس تو رضی اللہ تعالی عنہما ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے ہیں، اور یہ جو وحی تو بالکل جب آپ نبی بنے تھے ابتدائی وحی میں سے، یہی وجہ ہے کہ باب بدء الوحی کے اندر امام بخاری نے یہ آیات کیا کہتے ہیں شامل کی۔ تو امام بخاری کا رجحان بھی سارا ادھر ہے کہ یہ بالکل ابتدائی آیات میں سے ہیں، اس وقت تو ابن عباس پیدا ہی نہیں ہوئے تھے۔ پھر کسی موقع پر جب ابن عباس نے شعور پکڑا اپنی زندگی میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے چچا زاد بھائی بھی تھے، آپ کو ان سے محبت بھی تھی، آپ کی خدمت میں بھی رہتے تھے، آپ نے وہ واقعہ تازہ کیا اور دہرایا کہ میں یوں اپنے ہونٹوں کو حرکت دیا کرتا تھا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو یاد رکھا، اور پھر آپ نے اپنے شاگردوں کو یہ بیان کیا۔ ان شاگردوں میں سعید بن جبیر بھی ہیں، سعید بن جبیر نے بھی ابن عباس سے ہونٹوں کی اس حرکت کو نوٹ کیا، آگے اپنے شاگردوں کو بیان کر دیا کہ ابن عباس یوں حرکت دیا کرتے تھے۔ آپ نے یہ نہیں کہا حضور یوں حرکت کیا کرتے تھے، بلکہ کہا ابن عباس اللہ کے نبی کو کاپی کرتے ہوئے یوں حرکت دیا کرتے تھے۔ لیکن آگے سعید بن جبیر کے کسی شاگرد نے حدیث بیان کرتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو اس طرح حرکت نہیں دی جس طرح سعید بن جبیر نے حرکت دی تھی، یعنی یہ حرکت استادوں سے شاگردوں کی طرف منتقل نہیں ہوئی، صرف 3 راویوں میں یہ حرکت منتقل ہوئی۔ نبی علیہ السلام اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے، آپ اپنے واقعے کے خود راوی ہوئے، پھر آپ نے ہونٹوں کو حرکت دے کے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کو ہونٹوں کو حرکت دے کے سمجھایا، تو دوسرے راوی ابن عباس ہوئے جنہوں نے جبیر کو بتا دیا تھا، سعید بن جبیر کو۔ یہ 3 راوی ہیں، ان تک یہ حدیث مسلسل بتحریک الشفتین ہو گئی، یعنی یہ حدیث 3 راویوں تک مسلسل بتحریک الشفتین کہلائی کہ یہ کیا کہتے ہیں بیان کرتے ہوئے اس میں دونوں ہونٹوں کو حرکت دی گئی ہے، لیکن آگے پھر یہ مسلسل بتحریک الشفتین یہ حدیث نہیں رہی۔ اسی سے آپ محبت کا اندازہ لگا لیں
کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت تھی۔